الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ میں سے کچھ حضرات نہیں ہوں گے مغرب کے بعد جو بات بیان کی گئی تھی اس میں خاص بات یہ بتائی گئی تھی کہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو چیزیں ہماری ضرورت ہے، مال، اولاد، کھانے پینے کی چیزیں، صحت تندرستی وغیرہ، جو بھی ہماری ضرورت ہے، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ایمان اور اعمال کا پھل ہے، ایمان اور تقوی کا پھل ہے۔ ہم ایمان اور اعمال پر محنت کریں، ہم اپنا ایمان صحیح کریں، کامل کریں، ہم اچھے اعمال کے پابند ہوں۔ قرآن کریم میں بار بار وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہا جاتا ہے، اچھے اعمال کے پابند ہوں اور برے کاموں سے بچنے والے ہوں۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، یہ مومنین کی صفات بیان کی گئی۔ ہماری محنت تو اس پر ہو، اسی طریقے سے اچھے اخلاق، اچھی عادتوں پر ہماری محنت ہو، ہمارے اندر وہ پیدا ہو، اور ہماری محنت اس پر ہو کہ بری عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ان اعمال پر جو وعدہ کیا ہے، جو ان اعمال کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، ان اعمال کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، وہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، صورت کیا ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بہت سارے طریقوں سے دینے پر قادر ہے، بہت سارے طریقوں سے دینے پر قادر ہے۔ جی ہاں، اسی بات کو آپ ایک دوسرے طریقے سے بھی سمجھیے۔ سب انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے طریقہ لوگوں کا کہ اللہ سے بالکل غافل اور جھوٹ، فریب، کاروباری مصلحت کی بنا پر ہندوانہ رسم اختیار کرنا، ہندوانہ کام اختیار کرنا وغیرہ۔ یہ تو ان ضرورتوں کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک طریقہ نیک اعمال بھی ہے، ایک طریقہ تقوی اور ایمان بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، تو ہم اپنی یہ ضرورتیں تقوی اور ایمان کے ذریعے حاصل کریں، اور تقوی اور ایمان کے ذریعے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان پر محنت کریں اور ہم اعمال پر محنت کریں، اور انشاءاللہ نتیجے کے طور پر، پھل اور ثمرے کے طور پر اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرماوے گا جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہو، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بات کو ایک بار پھر کہہ دوں۔ اللہ سے غافل ہو کر اور جھوٹ، فریب اور تمام برائیوں کے ذریعے جو عام طور سے لوگ اپنا رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی تکلیفیں دور کرتا ہے، اور ایمان اور
تقوی پر، ایمان اور نیک اعمال پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اس طرح بھی وہ پوری۔ تو ہم اپنے ایمان اور اعمال پر محنت کریں، انشاءاللہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ بات کو خوب سمجھو، ہاں پھر سمجھو اور سمجھو۔ ایمان اور اعمال کے ثمرے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں دولت دے گا، وہ دولت انشاءاللہ العزیز کوئی نقصان نہیں دے گی کسی بھی طرح کا۔ جب ایمان اور اعمال کے ثمرے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عہدہ اور عزت ملے گی، وہ نقصان نہیں دے گی انشاءاللہ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، انشاءاللہ۔ تو تقوی کے کام، تقوی کے اعمال سنیے۔ ایک کچی پنسل ہونی چاہیے جس میں نشان لگا دیں یہاں سے۔ چلو، محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بنانے کی عادت مت ڈالو۔ ایسا آدمی مجلس کو بہت گرم رکھتا ہے۔ جس بات میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہو، اس بات کو زبان سے مت نکالو۔ مومن کیسا عقل مند ہو، کتنا سنجیدہ انسان ہو۔ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کے حسین اور اچھا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ مسلمان بے فائدہ باتیں، بے فائدہ کام چھوڑ دے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھو، کچھ کام، کچھ باتیں نقصان دینے والی ہیں، چاہے وہ دنیا میں نقصان دے یا آخرت میں نقصان دے، بہرحال وہ کام اور وہ بات تو بالکل چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ ان کا کرنا یہ کسی عقل مند انسان کا کام نہیں۔ دوسرے وہ کام ہے جس کا ہمیں دین میں یا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، وہ بات ہے جس کا دین میں دنیا میں کوئی فائدہ ہے، یہ کام اور یہ بات کرو، ان کی ممانعت نہیں۔ اور جس کام کا یا جس بات کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ، نہ آخرت میں کوئی فائدہ، نہ دنیا میں کوئی فائدہ، نہ دین میں کوئی فائدہ، یہ لغو باتیں ہیں، بےہودہ باتیں ہیں، یہ مت کرو۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جی، اگلی بات دھیان سے سننا۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلطی ہو جائے تو ہمدردی سے اس کو نصیحت کرنا اچھی بات ہے۔ ہمدردی سے نصیحت کرنا اچھی بات ہے، مگر اس کی توہین کرنے کی غرض سے اس کو برا بھلا کہنا اور شرمندہ کرنا بری بات ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کی توہین کرنے کے واسطے اس کو برا بھلا کہتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ نصیحت کرنے والا اسی گناہ اور اسی برائی میں مبتلا ہو جائے۔ دیکھو کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ ہاں، اور میرے دوستو، اس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہیں۔
یا ہم اس کو دعوت و تبلیغ کہیں. تو یہ کام کرنے کے واسطے ہمیں بڑا تجربہ حاصل کرنا چاہیے کہ میری بات فائدہ بھی دے، مؤثر بھی ہو، فائدہ بھی دے، اور کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے ایمان کو ٹھیس نہ پہنچے. جی ہاں، تو اس طریقے سے غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے، اسی طرح نقل اتارنے سے بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ زیادہ برا ہے. مثلا کسی کو آنکھ دبا کر دیکھنا، لنگڑا کر چلنا. زیادہ مت ہنسو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل کے مردہ ہونے کا مطلب دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، اور دل کے اندر سختی آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت دل میں اثر نہیں کرتی، اور دل میں سختی آنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شخص کے اندر سے رحم نکل جاتا ہے اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے. دیکھو ایک زیادہ ہنسنے کا نقصان کہاں تک پہنچے گا. زیادہ ہنسنے سے غفلت آ جاتی ہے، غفلت آتی ہے. اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا. اور یہیں تک نہیں بلکہ آگے نوبت پہنچتی ہے کہ انسان خود اپنے نفع نقصان سے غافل ہو جاتا ہے. جی، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اپنے نفع نقصان سے غافل ہو جاتا ہے، نہ اپنے نقصان کی پرواہ جیسے اپنے نفع کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ الٹا معاملہ ہو جاتا ہے کہ نقصان کے کاموں میں دلچسپی اور فائدے کے کاموں میں ڈھیل اور سستی. ہاں، اور چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے. اگلی بات، یہی تقوی کی باتیں ہیں، یہی تقوی کی باتیں ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا، بات جہاں میں نے شروع کی تھی وہ کچھ رہ گئی تھی. ہاں، عصر کے بعد بھی ایک تعلیم ہوتی ہے، مغرب کے بعد بھی بات ہوتی ہے، اس وقت بھی بات ہوتی ہے. اکثر مغرب کے بعد ترغیبی بیان ہوتا ہے، اور عصر کے بعد سلوک اور تصوف کی زیادہ بات ہوتی ہے، اور اس وقت عام بات ہوتی ہے سب کے لیے. تو تینوں کو ملا کر دیکھا کرو، تینوں کو ملا کر دیکھو. یہ جس شخص کی غیبت ہو گئی ہو اور اس سے کسی وجہ سے معاف کرانا دشوار ہو، تو آخری درجے کی بات یہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے لیے استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو. اللہم اغفر لنا ولہ، یہ بھی ہے. دیکھو دوستو، آپ میری دعا میں اکثر و بیشتر ایک جملہ سنتے ہیں. ہاں، اللہ کے فضل سے وہ دعا بہت جامع ہے، بہت ساری دینی باتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک یہ دعا ہے، اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اس کی مغفرت فرما. کوئی بھی احسان ہم پر کیا، یہ اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے، یہ اس کے احسان کا شکر ادا کرنا ہے. ہمیں اس کا حکم ہے، اے اللہ جس کا ہم پر کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما. یہ دو جملے میری دعا میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں. یہ کیوں ہے؟
یہ اسی لیے ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، پڑوسی، دوست، شاگرد، مرید، عام آدمی، سفر کا ساتھی، جس کی بھی کوئی حق تلفی ہم سے ہو گئی ہے، جس کی بھی ہم سے کوئی حق تلفی ہو گئی ہے، اب اس کے معاف ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس کے واسطے استغفار کریں۔ اللہ جس کا بھی ہم پہ کوئی حق ہے، چاہے وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے، یا وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اللہ ان سب کی مغفرت، ان کی مغفرت۔ جی یہ ہے۔ جھوٹا وعدہ مت کرو، حتیٰ کہ کسی بچے کو بہلانے کے واسطے بھی جھوٹ مت کہو کہ ہم تم کو مٹھائی دیں گے، بسکٹ دیں گے۔ اگر تم کہو تو دینے کی نیت بھی رکھو۔ یہ تقوی، یہ ہے مومن کے اخلاق، اور یہ ہے مومن کا کردار۔ ہاں، مومن کہو، متقی کہو، ایک ہی بات ہے۔ کسی کا دل خوش کرنے کے واسطے اس سے تھوڑا مذاق کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس میں دو باتوں کا لحاظ رکھو۔ ایک یہ کہ جھوٹ نہ بولو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اور دوسرے یہ کہ اس شخص کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی وہ برا نہ مانے، اس طرح کی تکلیف۔ تو اگر اس طرح کی بات تو ہنسی مت، اس کا ہنسی مت اڑاؤ، مذاق مت اڑاؤ۔ حسب، نسب، مال، عہدہ، اس پر شیخی مت بھنگارو۔ یہ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں اپنے باپ دادا کی بڑی تعریف کر رہا ہے، یہ شیخی بھنگارنا ہے۔ اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہا ہے، اپنی اولاد کی تعریف کر رہا ہے، اپنے کاروبار کی تعریف کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھو یہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے۔ ایک تو فخر ہے، فخر، یعنی میں، میرے باپ دادا، میری اولاد اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے عزت والے ہیں، اتنی خوبیوں والے ہیں، یہ فخر ہے جی۔ پھر بہت مرتبہ بات تو ہم اپنے باپ دادا کی کرتے ہیں، بات تو اپنی اولاد کی کرتے ہیں، بات تو اپنی کرتے ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا کہ ہم ایسے ہیں تم ایسے ہو، ہم ایسے ہیں تم ایسے ہو۔ تو یہ تکبر بھی آ جاتا ہے، دوسرے کی توہین بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ضرورت نہیں۔ کہیں واقعی ضرورت ہے تو اس کے اظہار میں کچھ حرج بھی نہیں، لیکن فخر نہ ہو، اپنی فضیلت ثابت کرنا مقصود نہ ہو۔ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور میں بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، ولا فخر، میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں جن کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا فخر، تو فخر کے طور پر نہ کہوں، کچھ ضرورت ہو کوئی واقعی اس وقت وہ بات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو دوستو، سنو، ماں باپ کی خدمت کرو، اگرچہ وہ کافر ہی ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کرو اگرچہ وہ کافر ہی ہوں۔
آج عام طور سے دیکھنے میں بھی سننے میں بھی یہ آتا ہے، میں بزی ہوں، بڑے بڑے فخر کے طور پر کہتے ہیں، چاہے نہ بھی ہو بزی، جب بزی ہوں فرصت نہیں ہے۔ نہ ماں باپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا، نہ اس کی خیر خیریت پوچھتا، نہ ان کی ضرورت پوچھتا، جی پیر دبانا یہ تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ بلکہ ہمارے ایک بڑے کہا کرتے تھے کہ بھائی بڑھاپے میں اب کیا کام ہے میرا، ہاں کہ اب میرا کام ہے چوکی داری، بیٹھک میں پڑا رہتا ہوں، کوئی اندر نہ آوے، کوئی آوے تو بتاؤں، اب میرا کام ہے چوکی داری، اب میرا کام کیا ہے، بگار، کیا ہے بگار، اب فرمائش آ رہی ہے کہ بازار سے فلاں سامان لا دو، اب فلاں سامان لا دو، اب فلاں سامان لا دو، گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں، سب اپنے کام کار میں بوڑھا آدمی، میں پڑا رہتا ہوں گھر پہ، یہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں تو یہ صورت یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا کہنا مانو، جب تک خدا اور رسول کے حکم کے خلاف نہ کہیں، ان کا کہنا مانو، جی یہ ہے۔ دیکھو سنو، اگر باپ یا ماں آپ کو آواز لگاوے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز پڑھتے رہیں یا ان کی بات کا جواب دیں؟ دیکھو کتنی اہم عبادت ہے نماز۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ پکاریں، تو اگر نفل نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو توڑ دو، نماز توڑ کر ان کی بات سنو۔ اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور تم نفل پڑھ رہے ہو تو توڑ دو، ان کی جا کے بات سنو، فرض نہ توڑو۔ جب ان کو معلوم ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی اس نے آواز لگائی ہے تو کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو تکلیف ہوگی۔ یہ تو ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ کسی کے ماں باپ کو برا کہنا جس کے جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو برا کہے، یہ خود اپنے ماں باپ کو برا کہنا ہے۔ ہم نے کہلوایا اپنے ماں باپ کو برا، تو کسی کے ماں باپ کو برا مت کہو، کسی کی چیز کو بھی برا مت کہو۔ والدین کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ملنے والوں سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے والد صاحب کے پاس جو لوگ آتے جاتے تھے وہ آویں تو ان کی عزت و خدمت کرو، یہ بھی ماں باپ کی عزت و خدمت ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگلی بات بھی سنیو میرے بھائی، اعزاء و اقربا، رشتہ دار اور بہن بھائی، ماما پھوپھی خالہ وغیرہ، چچا تایا، یہ اعزاء اور اقربا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں،
یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. ہاں میرے بھائی، اسی واسطے صرف کتاب سے اور علم سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. عمل کرو. عمل کے وقت جو دشواری پیش آوے، جو اشکال پیش آوے، وہ شیخ سے کہو، وہ بتائے گا اس کا صحیح طریقہ. دیکھو دوستو، آسان سی بات اس کی یہ ہے، اس نے ایک برائی کی، ہم نے بھی بدلے میں برائی کر دی. بتاؤ کیا ہوگا؟ بات بڑھے گی، دوری بڑھے گی. اس نے ایک برائی کی، ہم نے نظر انداز کر دیا. اس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم اپنے آپ کو تکلیف سے، مضرت سے بچاتے ہوئے اس کے ساتھ برائی نہ کریں. اگر ممکن ہو تو اچھا سلوک کر دیں. اس کا حکم ہے، اور ایسا کرنے سے اکثر و بیشتر معاملات ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر برائی کے بدلے برائی، برائی کے بدلے برائی، تو پہلے تو معمولی سی رنجش ہوتی ہے، رنجش، ناگوار دل کے مزاج کے خلاف بات پیش آئی، بس ناگواری ہوئی، اور پھر بدلے کا بدلہ یہاں عداوت اور دشمنی اور نامعلوم قتل، اور کہاں تک مقدمہ تک، کہاں تک نوبت پہنچتی ہے. یہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. کچھ تکلیف بھی برداشت کر لینی چاہیے، کچھ نقصان بھی برداشت کر لینا چاہیے. جی حدیث پاک ہے، جو پہلے سے سوچ لیں تو جلدی سے یاد آ جاوے ہیں، اور وقت کے وقت سوچے ہیں تو بعض مرتبہ الفاظ صحیح یاد نہیں آتے. اعطی من منعک، جو تجھے نہ دے اور تجھے محروم کرے تو اس کو دے. اور صل من قطعک، جو تجھ سے تعلقات توڑے تو اس سے تعلقات جوڑ. یہ ہم نے ان سب باتوں پر اعتراض شروع کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تو بالکل صحیح ہے، ہم اس پر عمل کرنا سیکھیں کہ کس طرح اس پر عمل ہو، کس طرح اس پر عمل ہو. حقوق ادا کرنے کے واسطے اپنے سلسلہ قرابت کی تحقیق کر لیا کرو. یہ دیکھو، ہماری پھوپھی کہیں ہے اور ہمارے ماموں کہیں ہیں، ہمارے بھائی کہیں جا کر رہنے لگے ہیں، ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، ہم ان کو نہیں ہمارے بچے کہہ لو، چلو ہمارے بچے ان کو نہیں جانتے، ان کے بچے ہم کو نہیں جانتے. یہ صورت دیکھنے میں آتی ہے. اگر ہم یہ یاد رکھیں جی کہ میرے دادا 2 بھائی تھے، ایک کی ہم اولاد ہیں، ایک کی وہ اولاد ہیں، ان کے اتنے بچے تھے، وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہ فلاں جگہ رہتے ہیں، یہ معلوم ہوگا، پھر ان سے ملے جلیں گے. ہماری پھوپھی فلاں جگہ تھی، اس کی فلاں اولاد ہیں، ہمیں معلوم ہوگا، اور پھر قرابت کے بنا پر ان کا حق، ان سے ملنا جلنا، جو بھی کچھ ان کا حق، اس کے واسطے یہ تحقیق کرنا چاہیے. خالہ کا حق ماں کے برابر ہے، خالہ کا حق ماں کے برابر ہے. جی یہ تو سن لیا. حق ادا کرتے وقت تحقیق کرنا، پوچھنا کہ کس طرح ادا کرنا، احترام کرنا، عزت کے ساتھ سلام کرنا، یہ تو ہر وقت کی اور ہر حالت کی بات ہے. اس کے بعد یہ رہتا ہے کہ اگر خالہ ضرورت مند ہے اور اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کو دیں، اس کی مدد کریں. یہی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہونے کی حالت میں مر گئے
تو ان کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ان کو راضی کر دے گا۔ یہ دیکھو کچھ باتیں سمجھانے کے واسطے واقعہ بتا دیا جاتا ہے، بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم لوگوں میں بھی غیروں کا طریقہ آتا جا رہا ہے۔ ہم اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنی اولاد کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بڑوں کا یوم وفات مناتے ہیں، جس دن وہ مرے اس دن کو مناتے ہیں، کوئی جینتی مناتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور منانے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ ہاں خیر، اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک روزانہ پڑھو، چاہے تھوڑا پڑھو۔ بعضوں کو بتایا گیا ہے اور ان کا عمل بھی ہے کہ صبح کو سورہ یاسین شریف بھی پڑھو۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں، جب آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں تو پڑھنے کے بعد، یہ پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، میرے ماں باپ کو پہنچا دے، فلاں کو پہنچا دے، انشاءاللہ العزیز ان کو بھی ثواب پہنچے گا، اور اس کا جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے، آپ کو بھی ملے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو روز آنا ثواب پہنچاؤ، ثواب پہنچاؤ، خاص طور سے کسی موقع پر مالی صدقہ خیرات کر کے بھی ان کو ثواب پہنچاؤ۔ ہاں اسی طریقے سے کبھی کبھی ان کی قبر پر جا کر ان کو ثواب پہنچاؤ۔ یہ اور اگر ان کے ذمہ کوئی قرض ہو، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ کوئی قرض ہو، یہ تو مسئلے تو اس میں بہت ہیں، لیکن میں آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، کوشش کرو کہ ان کا قرض ادا کر دو، کوشش کر کے ان کا قرض ادا کر دو۔ تم بھی فرما بردار بندوں میں، فرما بردار بیٹوں میں شمار ہوگے، اور ان کا بھی آخرت کا بوجھ اتر جاوے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ جو ان کا قرض مانگنے آیا اس کو تو کہہ دے بھائی ہمیں نہیں پتہ، ہمارے سامنے نہیں لیا تھا، ہمیں نہیں پتہ، اور جس کا ان کا جس کے ذمہ تھا ہم ڈائری لے کے وہاں پہنچ گئے، میرے باپ کی ڈائری میں لکھا ہوا بھائی اتنے پیسے تیرے پہ۔ ہاں تو یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ دنیا سے محبت رکھنے والے، مال و دولت کی محبت رکھنے والے، حرص رکھنے والے تو ان کو اچھا سمجھیں گے، عقل مندی اور ہوشیاری مانیں گے اس کو، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ ہے میرے دوست، ہاں میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے والدین کے 12 حق بتائے ہیں، 12 حق، 6 ان کی زندگی میں اور 6 ان کی وفات کے بعد۔ بے ترتیب ایسے تھے کچھ میں نے آپ کو بتا دیے، ہاں انشاءاللہ العزیز ترتیب سے میں اگلے مہینے بتاؤں گا آپ کو ماں باپ کے جو حق ہے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم